کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے چھوٹا بچہ اگر بہت زیادہ پٹ پٹ بولتا ہے تو بوڑھا کیا کہتا ہے؟ بہت بول رہا ہے، میں نہ ہوتا تو تیرے باپ کی ہلدی نہیں لگی ہوتی، میں نہ ہوتا تو تیرے باپ کی بارات نہیں گئی ہوتی۔ جتلا دیا نا احسان، گویا پہلے والے بعد والوں پر احسان جتایا کرتے ہیں۔ اس کو میں مثال کے ذریعے تقریب فہم کے لیے مثال پیش کر کے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں میں حضرت علامہ عبداللہ صاحب کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنے گھر کے سامنے ایک گلاب کا پودا لگا دیا ہے۔ وہ گلاب کھلا ہے، اس کے پھول کھلے ہیں، بھینی بھینی خوشبو ہے، ساری فضا معطر ہے، راستے کے پاس گھر ہے، آنے جانے والے خوشبو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت یہ گلاب کس کا ہے؟ تو حضرت کیا کہیں گے مولانا؟ جب دوار میرا ہے، صحن میری ہے، گھر میرا ہے، زمین میری ہے، تو کیا یہ گلاب گاؤں کے پردھان کا ہوگا؟ یہ گلاب میرا ہے۔ جیسے ہی حضرت نے کہا یہ گلاب میرا ہے، اللہ نے زمین کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ زمین بول پڑی، مولانا آپ ذرا مجھ پر بھی رحم کریں، میری طرف بھی دیکھیں، یہ گلاب اگر آپ کا تھا تو ہتھیلی پر کیوں نہیں گاڑ لیا، اپنے ہاتھ پر کیوں نہیں جما لیا؟ میرا سینہ چیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ پر پھاوڑا چلانے کی کیا حاجت تھی؟ برسوں سے اس کی جڑ پکڑ کے میں کھڑی ہوں اور آپ کہتے ہیں گلاب میرا ہے۔ مولانا یہ گلاب آپ کا نہیں ہے، یہ گلاب میرا ہے، کیونکہ میرے سینے میں اس کی جڑیں پھنسی ہوئی ہے، بے وصف ہے۔ ابھی زمین نے اتنا کہا، سورج بول پڑا، اے زمین تجھے شرم نہیں آتی ہے ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے؟ اتنا بڑا دعویٰ تو نے کر دیا یہ گلاب میرا ہے۔ سورج کہتا ہے اگر میری دھوپ نہ پڑی ہوتی تو یہ مرجھا کے گڈھے میں پڑا ہوتا، کوڑے پہ پڑا ہوتا۔ میں نے اسے وٹامن دیا ہے، میں نے اس میں نشو و نما کی صلاحیت بھری ہے، میں نے اسے پھیلنے پھولنے کی قوت دی ہے۔ اے زمین یہ گلاب تیرا نہیں ہے، یہ گلاب میرا ہے۔ سورج نے ابھی اتنا کہا، ہواؤں کی جھونکیں آ گئی، پوروا ہوا چلی، لہریں آئی، ہواؤں نے کہا اے سورج بڑا غرور ہے تجھے اپنی روشنی پر، شرم نہیں آتی ہے؟ ارے اس گلاب کی شاخوں کو جھولا ہم نے جھلایا ہے، لہلہانا ہم نے سکھایا ہے، جھومنا ہم نے بتایا ہے، یہ گلاب تیرا نہیں ہے، یہ گلاب میرا ہے۔ ابھی ہواؤں نے یہ دعویٰ کیا، شام ہو گئی، چاند نکل آیا، چاندنی مسکرانے لگی، چاند کہتا ہے اے ہوائیں تمہیں ذرہ برابر غیرت نہیں آ رہی ہے ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے؟ اس گلاب میں جو خوشبو ہے وہ میری وجہ سے ہے، اگر یہ خوشبودار نہ ہوتا تو گلے کا ہار بھی نہ بنتا، سر کا تاج بھی نہ بنتا، پیرے تلے مسئلہ جاتا، یہ گلاب پھولوں کا راجا نہ بنتا اگر اس کی خوشبو اتنی اچھی اور بہتر نہ ہوتی۔ اس کو خوشبو کی طاقت میں نے دی ہے، یہ گلاب میرا ہے۔ ابھی چاند نے یہ کہا تھا، ستارے بکھر گئے، ستاروں کی انجمن سج گئی، ستارے بولے اے چاند یہ صحیح ہے کہ تیری چاندنی بڑی خوشنما ہے، مگر سن اس گلاب میں گلابی رنگ جو آیا ہے وہ ہماری وجہ سے آیا ہے، یہ اتنا جو بہتر کلر اور رنگ اس میں بھرا گیا ہے وہ ستاروں کی وجہ سے ہے، یہ گلاب میرا ہے۔ ابھی ستاروں نے اتنا کہا، کوہرا برس گئی، شبنم بکھر گئی، اور شبنم نے گلاب پر قبضہ کر لیا، اور شبنم کہنے لگی تم سب چلاتے رہو، قبضہ میرا ہو چکا ہے۔ اس گلاب میں جو گداز پن ہے، جو لطافت ہے، جو نرمی ہے، وہ میری وجہ سے ہے۔ سنو یہ گلاب ہمارا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ گلاب ایک ہے، ملکیت کے دعوے دار ہزاروں آ گئے،
गुलाब एक है, एहसान जताने वाले कई एक आ गए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब दुनिया में पहले से मौजूद थे। गुलाब का पौधा बाद में खरीद कर लाया गया है। जमीन पहले से मौजूद थी, गुलाब बाद में आया है। सूरज पहले से मौजूद था, गुलाब बाद में आया है। हवाएं पहले से मौजूद थी, गुलाब बाद में आया है। चांद पहले से मौजूद था, गुलाब बाद में आया है। सितारे पहले से मौजूद थे, गुलाब बाद में आया है। शबनम पहले से मौजूद थी, गुलाब बाद में आया है। मुअम्मा समझ में आ गया, पहले वाले बाद वालों पर मिल्कियत का दावा करते हैं, बाद वालों पर एहसान जतलाते हैं। मेरे रब को ये गवारा न हुआ कि मेरे रसूल पर कोई एहसान जतलाए, कोई मिल्कियत का दावा करे। इसलिए रब ने नूर मुहम्मदी को हर शय से पहले पैदा फरमा दिया, ताकि नबी का एहसान सबको रहे, मगर नबी पर किसी का एहसान न रह जाए, नबी पे कोई मिल्कियत का दावा न कर सके। आका फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। जन्नत और दोज़ख से पहले, आसमानों ज़मीन से पहले, लौह कलम से पहले, शजर हजर से पहले, शम्स-ओ-कमर